روزہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جو چھپی ہوئی عبادت ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا، اگر وہ چاہتا تو وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بندہ اللہ کی بھروسے کی بنیاد پر بھوکا پیاسا رہتا ہے، تاکہ وہ جانتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں روزہ رکھا ہوں۔ ایسی کوئی غلطیاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال روزہ ہی جو ہے ایک ایسا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بٹھاتا ہے۔ ہم بند کمرے میں رہ کر کے چند گھونٹ پانی نہیں پی سکتے، چند قطرے پانی پی نہیں سکتے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جو ہے ہمیں روزہ ہمیں دلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے مسائل کو بھی جانیں، کیونکہ فضائل بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ روزے کے مسائل کو سیکھنا ہم پر ایسے ہی ضروری ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا ضروری ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی جو ہے ہمیں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ سحری اور افطار، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ حق پر رہے گی جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرے گی۔ سحری دیری سے مراد یہ نہیں کہ آپ اذان ہوتے رہے، ٹائم نکلتا رہا، آرام سے کھاتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور افطار میں جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے آپ افطار کر لیں، نہیں، بلکہ سحری کے تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور آپ سحری کر لیجئیں، اور جبکہ وقت لگنے کو، جبکہ جیسے کہ ہمارے آج کل جو کارڈ وغیرہ بانٹتے ہیں، تو اپنے اپنے شہر کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے حساب سے جو احتیاطاً 2-3-4 منٹ جو ہے وہ آگے پیچھے اس لیے کرتے کہ احتیاطاً جو ہے وقت ڈال کر کے وہ ٹائپ کر دیتے ہیں، وہ اچھا طریقہ ہے۔ اور تو اس پر آپ غور کرتے ہوئے 5 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں، اور سحری آپ جو ہے ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ سحری ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں دل نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں تو بغیر سحری کے جو ہے روزہ رکھا۔ تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ یہ تو نامحرومی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری میں برکت کو پوشیدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری میں برکت کو رکھا ہے، تو اس لیے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سحری کریں۔ سحری کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ خوب ڈٹ کر کے کھائیں پیئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ کو دل نہیں کرتا تو آپ کچھ ایک سیب کھا لیجئے، یا تو سب ایک کیلا کھا لیجئے، یا ایک کھجور کھا لیجئے، یا کچھ حصہ دودھ پی لیجئے، یا تو کچھ نہیں کھا سکتے پی سکتے، کم از کم پانی تو پی لیجئے، تاکہ سحری کا ثواب آپ کو حاصل ہو سکے۔ تو سحری ضرور کر لیا کریں۔ اور سحری میں کچھ مسائل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی سمجھیے کہ سحری میں آپ ناپاک ہو گئے، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، یا پھر اپنی اہلیہ سے قربت حاصل کر چکے تھے اور آپ ناپاک ہو چکے تھے، تو آپ کو جو اتنا وقت ہے کہ آپ سحری کرنے کے بعد بھی جو آپ غسل کر سکتے ہیں، یا پھر غسل کرنے کے بعد آپ سحری کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تب تو آپ پہلے غسل کر لیجئے، اس کے بعد آپ سحری کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر میں غسل کرتا ہوں تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا، تو آپ جو ہے پہلے کلی کر لیں، غرارہ کر لیں، منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، اس کے بعد آپ سحری کھائیں۔ سحری کھانے کے بعد جو ہے فجر کی نماز سے پہلے قبل جو ہے آپ غسل کر لیجئے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور افطار کے وقت، افطار کا مطلب یہ نہیں کہ آج کل ہمارے افطار میں جو ہے آج کل ایک طریقہ بن پڑا ہے کہ افطار پارٹیاں ایک نمائش کے طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، لہٰذا اپنے دوست و احباب کو افطار کرانا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو نمائش کے طور پر نہیں، جیسے کہ پلیٹ میں جو ہے
ढेर सारे सामान रहते हैं, ढेर सारे मेवे और ढेर सारे समोसा है, पकोड़े है, फला है, वो है, ये है, बिरयानी है उसी में। तो हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो इरशाद फरमाया कि इफ्तार में जल्दी करो। उसका मतलब ये है कि चंद खजूर खा करके पानी पी लीजिए और नमाज का एहतमाम कीजिए। नमाज जब पढ़ चुके तो आप खा लीजिए, तो कोई हर्ज नहीं है। आपके लिए हर चीज़ जो आपको आपके लिए खाना पीना हलाल हो गया, जो हलाल चीज़ें खाना पीना आपके लिए हलाल है, आप खा लीजिए। तो पहले कम अज़ कम जल्दी से मुराद ये है कि इफ्तार करने के बाद जो है आप फ़ौरन पानी पीने के बाद नमाज का एहतमाम करें। ऐसा नहीं कि आप खा रहे पी रहे आधा घंटा उसी में चल रहा है तो बाद में जाकर कि आराम के साथ आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, तो ये गलत तरीका है। तो बेहतर है कि जल्द से जल्द आप इफ्तार करने के बाद जो है आप नमाज मगरिब का एहतमाम करें। और इसमें यह है कि सहरी में जो दिल से इरादा करना, यही तो आपकी नियत। रात में नियत कर लिया आपने कि मैं कल का रोज़ा रखूँगा, या पूरे महीने का भी आपने नियत कर ली कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो रात में आपने नियत कर ली कल रोज़ा रखना है, तो वही तो दिल के इरादे का नाम नियत है। तो आपको ज़ुबान से फिर से कहना ज़रूरी नहीं है, मगर कह लेना मुस्तहब है, सवाब है। इसी तरह से इफ्तार में, तो इफ्तार में आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खजूर खा ले, पानी पी ले, तो ये इफ्तार हो जाएगा। लेकिन उसकी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये जो दुआ है, आप उस दुआ को पढ़ें, सवाब की नियत से, मुस्तहब है। मगर इसमें लोग ये शुबा पैदा करते हैं कि इफ्तार के बाद पढ़ें या इफ्तार के पहले पढ़ें, तो इसमें भी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे भाइयों, पढ़ना भी जो है ये ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आप इफ्तार कर सकते हैं, मगर बेहतर और मुनासिब यही है कि आप खजूर खा चुके, पानी पी चुके, उसके बाद आप अल्लाह के बारगाह में ये दुआ आप कीजिए, क्योंकि अफ्तर से मुराद ये है कि मैंने इफ्तार किया। अल्लाह, मैं तेरे ही नाम पर रोज़ा रखा। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा। व बिका आमनतु, मैं तुझी पर ईमान लाया। व अलैका तवक्कलतु, और मैं तुझी पर भरोसा किया। व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे दिए हुए रिस्क में मैंने इफ्तार किया। तो ये मुस्तहब तरीका है। आप जो है चाहे तो आप इफ्तार करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा सहरी और इफ्तार के ताल्लुक़ से चंद मसाइल आपके सामने मैंने पेश किए। अब आइए